السلام علیکم۔ آج ہم سیر کریں گے شاہی قلعہ لاہور کی۔ اس وقت میں ہوں عالمگیری دروازے کے سامنے، جس کو 1674 میں اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا۔ تاہم اس دروازے سے ہم اندر نہیں جا سکتے۔ اندر جانے کے لیے ہم شاہجہانی دروازے یا شاہ برج کا استعمال کریں گے۔ تو اس وقت میں شاہ برج دروازے سے اندر داخل ہو رہا ہوں اور آج طلباء کی بڑی تعداد آئی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ قلعے کی تاریخ کے بارے میں بھی بتاتا جاؤں گا۔ اس قلعے کے آثار سلطان محمود غزنوی کے دور میں موجود تھے، تاہم 1249 میں منگولوں کے حملے میں یہ قلعہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ 1267 میں سلطان غیاث الدین بلبل نے اس قلعے کی دوبارہ تعمیر کی، تاہم 1398 میں امیر تیمور کے حملے میں یہ پھر برباد ہوا۔ اس وقت میں بڑھ رہا ہوں دیوان عام کی طرف۔ دیوان عام وہ خاص عمارت ہے جس کو تعمیر کروایا شاہ جہان نے۔ یہاں بادشاہ سلامت عام دربار لگاتے تھے، عوام کو اپنا دیدار کرواتے تھے اور ان کی فریادیں سنتے تھے اور موقع پر فرامین جاری کرتے تھے۔ اس وقت میں دیوان عام کی طرف بڑھ رہا ہوں اور یہ باادب باملاحظہ ہوشیار والی سرکار یہاں پر موجود ہے۔ تو ان شاہی دربانوں سے نظر بچا کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر بچوں نے اس روشن دان کا برا حال کر دیا ہے جہاں سے کسی زمانے میں تہانے میں روشنی اور ہوا جایا کرتی تھی۔ اب اس جگہ کے درشن کیجئے جہاں بادشاہ سلامت لوگوں کو اپنا درشن کرواتے تھے۔ باادب، باملاحظہ، ہوشیار۔ دیوان عام کی چھت 40 ستونوں پر کھڑی ہے۔ دیوان عام سے آگے بڑھتے ہیں کھڑک سنگھ کی حویلی کی طرف۔ 1398 میں جب امیر تیمور نے اس قلعے کو تباہ و برباد کیا تو اس کے بعد 1421 میں سید مبارک شاہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ 1526 میں مغل ہندوستان پہنچے، لاہور ان کے زیر اثر آیا، تو جلال الدین اکبر نے 1566 میں اس قلعے کو نئی طرز پر تعمیر کروایا اور اسی شان و شوکت کے ساتھ یہ آج بھی موجود ہے۔ قلعے کا یہ خوبصورت حصہ احاطہ شاہ جہانی کہلاتا ہے۔ احاطہ شاہ جہانی قلعے کا سب سے جدید اور دلکش حصہ ہے۔ یہ شاہ جہان کی خوابگاہ ہے جو 5 کمروں پر مشتمل ہے اور اس کی چھتوں پر خوبصورت نقش و نگار موجود ہے۔ احاطہ شاہ جہانی میں باغ بھی موجود ہے، اسی میں وہ دیوان خاص بھی ہے، لیکن دیوان خاص اس وقت تزئین و آرائش کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ہم یہاں سے آگے جائیں گے اس قلعے کے سب سے خوبصورت حصے میں، جس کو کہتے ہیں شیش محل۔ شیش محل کو شاہ جہان نے تعمیر کروایا۔ سکھ جب یہاں پر رہتے تھے تو سکھوں کو یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ یہاں پر سکھ حکمران نے اپنے لیے ایک محل بنوایا اور وہ شیش محل کے سامنے رہنے لگے۔ شیش محل کو شیش محل کیوں کہتے ہیں، اگلی جھلک میں آپ خود دیکھ لیں گے۔ عمارت کی اندرونی دیواروں کو شیشے سے سجایا گیا ہے اور یہ کوئی عام شیشہ نہیں ہے، یہ شیشہ خاص طور پر شام سے منگوایا گیا تھا۔ شیشے کے کام کے علاوہ اس میں دیدہ زیب نقش و نگار بھی موجود ہے۔ شیش محل کے حسن کا لطف لیجئے۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ شاہی قلعے کے کچھ حصے شکست و ریخت سے زیادہ ہی متاثر ہیں۔ شاہی قلعے میں دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔
یہاں احاطہ جہانگیری ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر موتی مسجد ہے، یہاں پر گھوڑوں کے استبل ہیں، یہاں پر شاہی باورچی خانہ ہے اور اس کے علاوہ شاہی حمام بھی موجود ہے۔ یہ عکس ہے قلعے کی بیرونی دیواروں کا۔ شاہی قلعہ ایک تاریخی عمارت ہے۔ یہ تاریخ ہے ان بادشاہوں کی جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ ان میں مغل بھی ہیں، سکھ مہاراج بھی، اور انگریزوں کے سطوت کے نشان بھی آپ کو یہاں ملیں گے۔ اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو شاہی قلعے کی سیر ضرور کیجیے۔ اس وقت میں ان راستوں پر سے گزر رہا ہوں جہاں سے ہاتھی محل میں داخل ہوتے تھے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ شاہی قلعہ ایک تاریخی عمارت ہے۔ یہ تاریخ ہے ان بادشاہوں کی جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔